على محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نقماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات اس سے بلند صلوات ذاکر اہل بیت سید حیدر شاہ، ان کی فیملی، ان کے والد، چچا، عزیز و اقارب، ناظمین مجلس اور اس بستی کے تمام رہنے والے سادات و غیر سادات، مومنین و مسلمین، باہر سے آئے ہوئے مہمان جو اس مجلس میں شرکت کے لیے خاص طور پر تشریف لائیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے تصدق میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مبارکہ سجدہ میں ہے۔ آیت کا نشان 24 ہے اور آیت کا موضوع امامت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ رزق اور ہدایت اللہ کا کام ہے۔ وہ رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے۔ یہ اعلان ہوا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو اللہ رازق مطلق ہے، اور وہ رازق مطلق جب رزق عطا کرتا ہے تو جن کے ذریعے سے عطا کرتا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے، وہ تو ہمیں یاد رہے، مگر اللہ نے جنہیں یہ اعزاز دیا، مقام دیا، عظمت دی کہ رزق ان کے ذریعے تقسیم کروائے، ہم انہیں بھول جائیں۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اس بات پر کہ رازق اللہ ہے مگر ملتا اہل بیت کے ذریعے، اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اور تمہید کو اپنی ذرا کچھ مضبوط بنانے کے لیے مجھے کچھ دیر کے لیے تمہیدی بیان سے گزرنا ہے۔ آیت ہے سورہ مبارکہ انفال کی، نشان ہے 74۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ اب ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اب ساری دنیا کی نہ سنیں، اللہ کی سنیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب ہی واقعی مومن ہے۔
قرآن ہے نا بھائی، اس سے کیسے انکاری ہوگا کوئی؟ والذین آواؤ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے۔ عربی گرامر سے آگاہ و آشنا لوگ جانتے ہیں کہ اگر لہم ہم مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی ترجمے میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے رزق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا سب کے لیے رزق ہے، ان کے لیے بھی رزق ہے، لیکن ترجمے میں ہے، آیت کہہ رہی ہے انہی کے لیے رزق ہے۔ رزق صرف اور صرف ابو طالب کے لیے ہے، ہمیں طفیل میں ملتا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کو رازق مانتا ہے مگر اللہ جن کے ذریعے رزق دیتا ہے انہیں نہیں مانتا۔ اور یہ بحث بہت ہی حسین ہے جس کو میں یہیں اسی جگہ پر روک رہا ہوں، مگر ایک حدیث ضرور آپ کو سناؤں گا۔ میرے مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی حسین مولا کا فرمان، بڑا حسین مولا کا فرمان فرماتے ہیں، ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے مولا کا فرمان، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ یہ ہمارا روشن عقیدہ ہے، اس پر ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں، ہمارے پاس احادیث ہیں۔ جو میرے سنی بھائی آئے بیٹھے ہیں، میں ان کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو خود فیصلہ مت کرنا، بلکہ کوشش کرنا کہ ہم سے پوچھ لینا کہ آپ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے۔ دلیل نہ ہو تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ کیا کچھ کہہ سکتے ہیں ہمیں، لیکن اگر دلیل ہو تو پھر ماننا بھی پڑے گا آپ کو کہ یہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے رکھنے والوں کے پاس یہ دلیل پائی جاتی ہے۔ میری پریشانی، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے بھائیوں کی کتابیں بھی پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں اپنے لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، اور بھائیوں کی کتابیں پڑھیں انہیں بتانے کے لیے۔ تو بہت کچھ کہنے کو ہے مگر میں اس مضمون پر یہیں رک رہا ہوں۔ اللہ رازق ہے، اہل بیت کے ذریعے عطا کرتا ہے، اور جس کو عقیدہ توسل کہتے ہیں، وسیلے کا عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے ہدایت۔ انا علینا للہدی، قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میری ذمہ داری ہے، میں ہدایت دینے والا ہوں۔ ہادی مطلق اللہ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے نا انا علینا للہدی، وہی قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ وہ جس نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہدایت کی، وہی کہہ رہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو ہدایت اللہ کا کام ہے، مگر کیسے دیتا ہے، کیسے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے؟ میں ان بچوں جوانوں سے، جو میری قسمت اچھی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کے پاس اللہ نے آ کر بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور انسانیت کا ثبوت فراہم کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں تو آ کے نہیں بتایا۔ قرآن میں اللہ نے قاعدہ یہ دے دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب کسوٹی یہ بنی کہ اللہ ہادی ہے مگر ہمیں ہدایت رسول کے ذریعے دینا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جی یہ سنی شیعہ کے حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔
اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنا بھی مختلف ہوتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ اور دیکھنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی کو جسے دیکھ رہا ہوتا ہے. جی دید بھی مختلف ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، میرا دیکھنا ہی نیاز مندی تھی، میرا دیکھنا ہی عاجزی اور فقیری تھی. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. سرکار فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. بھائی بہت دیر لگا سکتا ہوں نبی کی نماز کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں اور جس میں عظمت کے پہلو ہیں، مگر میں ایک روایت کا ضرور سہارا لے رہا ہوں. جب 3 دور گزار کے چوتھے دور میں مولا علی اس مصلی پر بیٹھے جس پہ نبی بیٹھتے تھے. توجہ ہے بات کی. اور میرے مولا نے نماز مکمل کرائی اور رسمی نماز جماعت پڑھائی. تو رسمی نماز جماعت کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے اور مولا علی کے قریب آ کر فرماتے ہیں لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی. تو تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ سرکار کی نماز اگر دیکھنی ہے کہ کیسی تھی تو دیکھو علی کیسے پڑھتے تھے. اب یہاں نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات. تھوڑا سا اور اگر آپ زحمت فرمائیں، میری مجبوری. مولانا مدنی صاحب کو دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. جی میں ان جوانوں بچوں کو ایک نصیحت کروں گا کہ اثر گزار بنو، اثر پذیر نہ بنو. ہم فطری طور پر اثر گزار بھی ہیں، اثر پذیر بھی ہیں. جی ہم کسی کے اوپر اثر بھی ڈالتے ہیں اور کسی سے اثر لیتے بھی ہیں. مرزا تھوڑی سی جگہ دے سائے میں وہاں ذرا گھٹن بھی ہو جائے گی تھوڑی سی، یہاں ہلکی پھلکی ہوا بھی آ رہی ہے. ایک بلند صلوات ہدیہ کریں. صلوات تو اہل بیت پہ ہے، مل کے پڑھیے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں، اور جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. تو کیا کریں کہ ہمیشہ اثر گزار بنے، اثر پذیر نہ بنے. یعنی ہر کام میں اگر مضبوط ہو جائیں ہم تو ہمیشہ اثر رکھیں گے، ہم اثر چھوڑیں گے، اثر قبول نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے. ہمارے یہ جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں نا، یورپ مثال امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، تو جب یہ واپس آتے ہیں نا، یہاں سے 22 سال کے گئے تھے، جب 1 سال بعد واپس آتے ہیں تو توتلی زبان میں اردو بولتے ہیں. تو بھئی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہہ رہے ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں نا، اس لیے ہماری زبان لہجہ بدل گیا. تو تم نے جو 22 سال تک اپنی زبان بولی تھی اس کا اثر ان پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ کسی انگریز کو بھی پنجابی سکھا کر آئے ہو، کسی انگریز کو بھی اردو سکھا کر آئے ہو، مگر کیوں نہیں سکھانے کی وہاں سوچتے بھی نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ کمزور ہیں. اچھا ان کا اثر کیونکہ ہمارے اوپر ہے تو وہ ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. تو اثر تو ہم قبول کرتے ہیں نا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے. تانگا روکا کہ جی مجھے وہاں جانا ہے، کیا پیسے لوگے؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے لوں گا. تانگے میں بیٹھ گئے. آدھے رستے میں کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. تو تانگے والے نے کہا جی ابھی تو وہ محلہ دور ہے. کہنے نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی. وہ تانگے والا بول کے اس سے اردو سن رہے تھے، اس کی اردو ان کے اوپر اثر کر رہی تھی.
جی علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے گئے نا تو وہاں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا. اقبال نے ایسا اثر چھوڑا کہ ان کے بعد ان کی وجہ سے اب جرمنی کے اندر انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے. اقبال نے کہا نہیں میں تو انگریزی میں پڑھوں گا, میں تو جرمن نہیں سیکھتا. اور اقبال کی قابلیت کی وجہ سے علامہ کو وہاں ان کی وجہ سے قانون بدلا اور انگریزی میں تعلیم شروع ہو گئی. تو اقبال کو تو واپس آ کے کمزور ہو جانا چاہیے تھا, واپس آ کے اور انقلابی شاعر ہو گئے. یعنی وہاں کا رنگ لے کر آتے نا, ان کی فکر بدل جاتی, لیکن واپس آ کر اور مضبوط شاعر ہو گئے. تو اقبال نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے اور نسخہ ان کے 2 مصروں میں ہے. فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ یورپ کی چمکتی ہوئی بلڈنگیں, یورپ کے چمکتے ہوئے لوگ مجھے کوئی اثر نہیں کر رہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بھائی جن کی آنکھوں میں مدینے کا اور نجف کا سرما لگا ہوا ہو وہ اثر چھوڑیں گے, اثر لیں گے نہیں. لہٰذا میں آپ جوانوں سے, میری قسمت, میں نے پھر کہا کہ میری قسمت اچھی ہے, اکثر مجلسوں میں اکثریت جوانوں کی سننے آ رہی ہے. میں آپ جب بچوں جوانوں سے ایک بات ضرور کروں گا, خاص طور پر یہ میری پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہے, یہ جو سب سے آگے بیٹھا ہے یہ انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. نام بھی شہنشاہ, ایک اور بلند صلوات. یہ سارے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ بنیں گے. اور ان سب کا ماشاءاللہ جو مجھے بچے نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ بعض تو جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوں, یہ جتنے بھی کم سن اور سارے جوان بیٹھے, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اتنا اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. جس کے پاس علی ہو وہ کسی اور دروازے پہ کیوں جائے, جن کے پاس نہج البلاغہ ہو وہ کہیں اور کیوں جائیں گے. جی لہٰذا اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ دوسرے ہم سے اثر لیں اور ہم اثر گزار بنے, اثر پذیر نہ بنے. یہ جو اثر پذیری ہے نا, یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل, جب جس میدان میں اترو اپنے پیروں کو ایسے گاڑو کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. تھوڑی گردن ہلائیے گا, بات جا رہی ہے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ پہاڑ ہٹیں, تزول الجبال, جبل ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. مضبوطی کے ساتھ میدان میں اترنا ہے. تعلیم کی دنیا ہو, روزگار کی دنیا ہو, کاروبار کی دنیا ہو, جس میدان میں بھی اتریں مضبوطی کے ساتھ اتریں. واپس آنے والا تو علی والا نہیں ہوتا, میدان چھوڑنے والا تو علی والا نہیں ہوتا. سوکھے پتے کسی اور قبیلے میں ہوں گے, ہم جمے ہوئے پہاڑ ہیں. سوکھے پتوں کا کام ہوتا ہے جگہ بدلنا. ہوا نے رخ بدلی تو پتے وہاں جا پڑے, یہاں سے ہوا آئی تو یہاں آ پڑے, اور یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا پڑے. جو روزانہ رنگ بدلے, جو روزانہ ڈھنگ بدلے, جو روزانہ در بدلے, جو روزانہ عقیدہ بدلے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر مت دیکھا کرو, موڑ کر دیکھا کرو. حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہی ہنر ہے. ہر حال میں اپنے عقیدے, نظریے پر استقامت اور بہادری کے ساتھ قائم رہنا, یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں. اللہ رازق ہے, اللہ ہادی ہے. وہ جو ہادی ہے اس نے ہدایت کیسے دی ہے؟ میرا نبی جو دے وہ لے لو. میرا نبی جس سے روکے رک جاؤ. توجہ, فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ سجدے میں سر ہے, پشت پہ حسین ہے. نبی نے نماز پڑھی ہے حب حسین کے ساتھ. ایسے نماز پڑھو, تمہارا ہر اللہ کا سجدہ محبت حسین کے ساتھ ہو. حسینی جذبے کے ساتھ جو سجدہ کرتا ہے اس کا سجدہ اللہ کو پسند ہے. لیکن جس کے اندر حسینی جذبہ نہیں ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں سجدہ کرتا رہے, زمین اس سے پناہ مانگے گی.
کبھی غور فرمایا کہ سب سے مہنگی نماز اس وقت دنیا میں سب سے مہنگی نماز کون سی ہے؟ 17 لاکھ کا حج ہو رہا ہے اس وقت، اور وی آئی پی حج کریں تو 40 لاکھ کا بھی ہو رہا ہے۔ اور حج کی روح جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے جو طواف خانہ کعبہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو کتنے لاکھ روپے کی حج نماز ہو رہی ہے؟ کم سے کم 17 لاکھ کی 2 رکعت نماز۔ وہ جو 2 رکعت نماز 17 لاکھ روپے کی مل رہی ہے نا اس وقت، اس سال، وہ مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے۔ نیت کرنے والے کو نیت کرنی ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نماز طواف خانہ کعبہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ جی کیسے؟ کہ کعبے کے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو۔ باب عبدالعزیز پر نماز نہیں جائز، باب عمرہ پہ، باب فہد پہ جا کے 2 رکعت پڑھ لیں طواف خانہ کعبہ کی، نماز باطل ہے، پڑھنی مقام ابراہیم پر ہے۔ یعنی جو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، نیت کے لیے شرعی حکم یہ ہے، مولانا سے دعا لے رہا ہوں کہ اول عبادت سے لے کر آخر تک، عبادت کے آخری جزو تک نیت کا سالم رہنا ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیرۃ الاحرام سے نیت شروع ہوگی اور سلام تک نیت باقی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا بس ایک دفعہ نیت کر لی تو اب اس دوسرے رکن میں نیت کی ضرورت نہیں، نیت چلے گی ساتھ ساتھ، تب جا کر عبادت مکمل ہوگی۔ اب 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھ رہے ہیں تو اول سے لے کر آخر تک نیت یہ رہے گی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہا ہوں۔ مقام ابراہیم کی نیت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے تو ابراہیم کی یاد کے بغیر کیسے ہوگی؟ ابراہیم کی یاد میں اللہ کا سجدہ، اور جس ابراہیم کی یاد میں اتنی مہنگی عبادت مسلمان کرنے جا رہا ہے، اس حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو اللہ نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کی اتنی بڑی قربانی ہو کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ حسین کی قربانی ابراہیم کی قربانی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ محبت امام حسین کے ساتھ اللہ کی عبادت، اگر محبت امام حسین کے ساتھ اللہ کی عبادت کا جذبہ مسلمانوں میں ایجاد ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو مسلمان ذلیل ہونا چھوڑ دے گا۔ مسلمان کی ذلت اسی میں ہے، اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کیا سجدہ تو کرتا ہے مگر حسین سے بے وفا ہے، حسین سے دور نظر آ رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری عبادت کرو مگر میرے حسین کی محبت کے ساتھ۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جب نبی مکرم نے حالت سجدہ میں حسین کو اپنی پشت پہ دیکھا تو حسین مولا کو اتار دیا یا سجدہ لمبا کیا؟ تھوڑی گردن ہلائیے گا۔ حسین کا ذکر سجدے بڑھاتا ہے، سجدے کم نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک دفعہ واقعہ ہو گیا ہوتا نا تو لوگ کہتے کہ صاحب اس دن ہم نماز میں نہیں آئے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نبی مکرم نے سجدہ لمبا کیا تھا۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ گزرا، اور وہ جو بار بار یہ واقعہ گزر رہا ہے کہ امام حسین پشت نبی پر آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہو گیا، ایک محترم صحابی کہتے ہیں کہ میں بالکل عقب میں تھا نبی کے، کہ جب نبی کا سجدہ لمبا ہوا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نبی کے پشت پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتار دوں تاکہ نبی کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ میرے بعد میرے بہت بزرگ عالم دین خطاب فرمائیں گے اور آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ میں تمہید زیادہ لمبا نہ لوں۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں، تو اس نے نظام ہدایت میں انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور امام بنانا بھی اس کا کام ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ ان میں سے کن میں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ جن میں سے وہ امام بناتا ہے ان کی بھی تو معرفت ضروری ہے۔
اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ میں بہت لمبی دلیلیں نہیں، صرف مختصر نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ اس معیار کے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ استاد قمر جلالوی دو مصروں میں کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ سلامات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سید محمد بلد جن کے مزار پر آپ عراق جاتے ہیں، نظر ایک نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں امام کے چاہنے والوں میں یہ بحث تھی کہ ہمارے امام عسکری ہوں گے یا ہمارے امام سید محمد ہوں گے۔ وہ تو جب طے ہو گیا تو پھر طے ہو گیا اور سب نے مان لیا کہ امام عسکری امام ہے۔ اس درجے کا وجود حضرت سید محمد بلد کا، زید شہید، زیدی سادات کے، حسینی سادات کے موری سے اعلیٰ، ان کا مقام، جن کی عظمت علمی کا اعتراف ائمہ کریں اور کہیں کہ یہ ہمارے گھر میں بڑا عالم ہے، فقیہ آل محمد جن کو لقب دیا جائے۔ مولا عباس انہی لوگوں میں سے۔ حضرت اسماعیل امام صادق کے فرزند، امام موسیٰ کاظم کے بھائی، جن سے اسماعیلی علیحدہ ہوئے، جی یہ وہ نام ہے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، اور پھر اللہ ان میں سے امام بناتا ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، جب ایسے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے تو ویسے لوگ ان کو اپنے برابر کیسے کہہ رہے ہیں؟ سوچنا ہوگا نا کہ تمہاری حیثیت بھی ہے کہ تم انہیں اپنے برابر کہو۔ ان میں سے اللہ نے امام بنایا ہے، اور جن میں سے اللہ امام بنا رہا ہے تو اللہ کا یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دے۔ کیوں امام بناتا ہے اللہ ان میں سے اللہ نے کیوں امام بنایا؟ دو علتیں بیان کی ہیں۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ کچھ طویل گفتگو ہو، مگر میں مولانا کو ایک تو ہم دھوپ میں بٹھا چکے ہیں، پھر یہ کہ آ گئی آپ تک ایک اور صلوات عطیہ کریں۔ مگر نہیں، طویل تو ویسے بھی نہیں، لیکن بس اپنا مدعا مکمل کر رہا ہوں کہ کیوں امام بناتا ہے، علت اللہ بیان کر رہا ہے۔ وہ بیان نہ کرتا اس کا پھر بھی ہمیں ماننی تھی اس کی بات، لیکن وہ علت بیان کر رہا ہے۔ لما صبروا، جو سب سے بڑا صابر ہوگا وہی امام ہوگا۔ صبر ایک عنوان ہے امام بنانے کا، ایک علت ہے، ایک شرط ہے امام ہونے کی، صبر۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری علت، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہماری آیات پر اوروں کی نسبت، سب کی نسبت، زیادہ سے زیادہ سب کی نسبت، ان سے زیادہ کوئی اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والا اور سب سے بڑا صابر، اللہ کی طرف سے امام اسی کو بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب عسکری ہیں، یہ سب کے سب نقی ہیں، یہ سب کے سب صادق ہیں، یہ سب کے سب رضا ہیں، یہ سب کاظم ہیں، مگر جب صفت لقب بن جائے تو پھر انہی کے ساتھ محدود اور مخصوص ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب میں کہوں گا صادق تو آپ کے ذہن میں امام جعفر آئیں گے، جب میں کہوں گا عسکری تو آپ کے ذہن میں امام حسن عسکری آئیں گے، کیونکہ وہ صفت ان کا لقب بن گئی اور اب انہی کے ساتھ محدود ہے۔ لیکن جب میں کہوں گا رضا تو آپ کے ذہن میں امام علی رضا آئیں گے، جبکہ سب کے سب یہ رضا ہیں۔ اس درجے کی فضیلتیں ہیں اس گھرانے کی کہ میں اور آپ اگر ساری زندگی بھی غور کرتے رہیں نا تو ہماری زندگیاں تنگ ہیں، مگر صرف اور صرف امام علی رضا کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک سمندر معرفت، ایک عظمتوں کا سمندر، اور سمندر بھی ایسا جس کا کنارہ پتہ نہیں ہے، اور سمندر بھی ایسا جس کی گہرائی کا علم نہیں ہے۔ یوں تو اس امام ہمام کی زندگی میں بڑے حسین پہلو ہیں اور ہماری ہدایت کا بڑا عنوان ہے، مگر مصیبتوں کا بھی بڑا عنوان ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا
کہ جب تمہیں کوئی قومی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جلدی رائے دینے سے گریز کرو اور متعلق جو شخصیت ہے اس سے رابطہ کرو. جلدی رائے دینا اور جلدی بد اعتمادی کا اظہار کرنا یہ قوم کی کمزوری کا سبب بھی ہے، خاص طور پر جن کی نیتوں پر اور جن کے خاندانی پس منظر پر آپ کو یقین ہو، ان پر جلدی شک نہیں کریں. جی منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، تو وہ جنہیں منزل ملی ہے وہ کب شریک سفر نہ تھے؟ کوئی کل شیعہ ہوئے ہیں. خاندانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جلدی وہ نہیں کرو، شک نہیں کرو، تاکہ قومی مضبوطی میں اضافہ ہو. میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جب انسان کو وسوسہ ڈال کر شیطان ائمہ کے بارے میں بھی بدگمان کر دیتا ہو. کیا ہوا؟ ولی عہدی قبول کر لی، بابا کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئے. ہارون رشید بابا کا قاتل اور مولا بابا کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے، تو بڑی تعداد میں اس وقت کے لوگوں نے بدگمانی کی. یہاں تک بدگمانی کی کہ جب امام تقی کی دنیا میں آمد ہوئی ہے تو کہنے لگے ضعیفی میں اس عمر میں اولاد کیسے ہو گئی. چاہنے والوں نے قیافہ شناس بلایا. چاہنے والے ہی تو جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کی اولاد ہیں بھی یا نہیں، امام تقی یا نہیں. چاہنے والوں نے قیافہ شناس بلایا، یعنی امام کی بات نہیں مان رہے، ایک قیافہ شناس بتائے گا کہ یہ بچہ انہی کا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا. امام ایک جانب کرسی لیے تشریف فرما ہے، قیافہ شناس نے امام کو دیکھا، امام تقی کو، اور پھر سب کو دیکھتے ہوئے کہا وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بچے کے بابا ہیں. تب لوگوں کو یقین ہوا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی جلد بازی ہے. بھائی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے، صلح حسن پہ تو شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے. تو ہمیں تو شک کرنے والوں سے دور ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو. تو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں جو آخری زمانے میں رکھا ہے نا، امام کے زمانے میں، آخری امام کے زمانے میں، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے عذر پر آج پیش کرنے کی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. ہمارے سامنے تو 11 اماموں کی سیرت ہے، ہمارے سامنے تو 11 اماموں کے زمانے کے شیعوں کی کردار اور معاملات ہیں اور ان کی کیفیات ہیں. پھر ہمارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، یہ جو پچھلے دنوں ابھی توہین ہوئی امام زمانہ کی، ہمارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے توہین سننے کی. لہذا جس مضبوطی کے ساتھ ایسے نفسیاتی لوگوں کو، جنونی لوگوں کو، اور جب کوئی پاگل ہو جائے تو اس کو مارا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کہیں رکوانے کا بھی سدباب کرنا ضروری ہے. کیا کریں، کیسے کریں؟ قانون ہاتھ میں لے لیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، مگر قانون کا سہارا لے لیں، اس کی ہمیں اجازت ہے. قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر قانون کا سہارا لیں گے، ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اسی کا حکم ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا، پورے پاکستان میں 2 FIRوں کا ذکر تو ہو چکا، ایک لاہور میں کٹی ہے اور ایک یہاں کٹی ہے. مضبوط وکیلوں کو آگے آنا چاہیے. جب جج کے سامنے ہماری طرف سے کوئی بڑا وکیل جا کے کھڑا ہوگا نا، جو خود اس جج کا بھی استاد ہوگا. ایسا ہوتا ہے ریٹائرڈ ججز جب قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، یعنی قانون پر عمل کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں، تو ان کا شاگرد جج بنا بیٹھا ہوتا ہے. تو جب وہ بڑے 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 وکیل سامنے آئیں گے ہمارے کیسوں کو لے کر، تو بہت سے مسئلے حل ہوں گے. میں نے جناب ملک صاحب سے بھی، عقیل صاحب سے بھی پوچھا کہ اسلام آباد کے اندر قانون دانوں کا کوئی فورم ہے؟ یقیناً ہوگا، اور ہے تو پھر اس سے ہمیں ملنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اپنا کام، اپنا حق قانون کے رستے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا حق ہے، اور اسی انداز سے آگے بڑھیں گے. وقت قریب آ گیا ہے، مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. جی امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے، جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. جو کل تک چیزیں بدعت تھیں وہ سنت ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو کل تک چیزیں غلط تھیں وہ آج صحیح ہونا شروع ہو گئی ہیں. لوگ بدلنا شروع ہو گئے ہیں. ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، ہم نہیں بدلے ہیں.
ہم اپنے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں، ایک مدت سے جنازے اٹھا رہے ہیں، FIR برداشت کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ہم اپنا نظریہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں اس زمانے میں رکھا ہے اللہ نے تاکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بدر میں یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا، پھر مولا علی کے ساتھ صفین اور جبل اور نہروان میں یہ ہوا، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس ساری سیرتیں موجود ہیں۔ ان بچوں کو، ان جوانوں کو پہلے امام سے لے کر امام عسکری تک کی سیرت دہرانے کی ضرورت ہے۔ علاقے کے علماء کی اور صاحبان ذکر اور ذاکرین کا کام ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کی سیرت کو دہرائیں، اور جب دہرایا جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کون سے والے خانے میں فٹ ہو رہے ہیں، ہم کون سے زمانے کے امام کے شیعوں میں سے ہماری مشابہت ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اگر اچھا کیا تھا تو ہم اچھا وہی کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی غلطی ہو گئی تھی ان سے تو ہم دہرائیں گے نہیں۔ امام آنے والے ہیں، تیاری جاری رہے۔ ہدایت کا کام اللہ کا ہے، جس کا کام ہے وہ ہادی کو بچانا جانتا ہے، اور اس نے اپنے نمائندے کو خوب حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی۔ جی میں آپ کے چہروں سے سوال دیکھ رہا ہوں۔ سن 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، 1444 ہجری میں اگر یہ کہہ دوں کہ 40 سال کے ہوں گے تو میری بات میں تضاد ہے نا جی، وہ تو 1150 سال کے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں 40 سال کے ہوں گے؟ اللہ نے 40 سال پہ ان کی عمر روکی ہوئی ہے، جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر رکی بھی نظر آئے گی، یعنی جیسے 40 سال کا بندہ ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے، ایسے امام ہوں گے۔ اللہ ان کی عمر کو روکے ہوئے ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا پہلے ہی آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی شیعوں کی، ایک نئی بات اور آ گئی سامنے کہ یہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا۔ کہ نہیں ہو سکتا ایسا کوئی، اگر 1150 سال کا ہے تو 40 سال کا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا ذرا آئینے میں اپنا چہرہ جا کے دیکھیے، 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں اور بھووں کے بال بھی لے کر آئے تھے، ماں کے شکم سے بھویں بھی آپ لے کر آئے تھے اور سر کے بال بھی لائے تھے۔ اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکیں اور بھویں نہیں کاٹی ہیں۔ ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔ بھائی سالوات، ایک سی غذائیں کھاتے ہیں، سر کے بال کو بھی وہی روٹی پہنچاتی ہے توانائی، اور پلکوں اور بھووں کے بالوں کو بھی وہی روٹی توانائی پہنچاتی ہے، مگر ایک بڑھ رہا ہے اور ایک رکا ہوا ہے۔ تو اللہ جب اصحاب کہف کی عمر کو روک سکتا ہے، جب اللہ قرآن مجید میں حضرت عزیر کی عمر کو روک سکتا ہے، تو یہ سارے مل کر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو کیا امام مہدی کی عمر کو نہیں روک سکتا؟ عمر رکی ہوئی ہے، جب آئیں گے تو اپنے جد رسول اللہ کی طرح 40 سال کی عمر ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے ادیان اور مکاتب حضرت عیسیٰ کی وجہ سے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی مشرک نہیں رہے گا، وہ سب موحد ہو جائیں گے اور اللہ کی حاکمیت کا اظہار ہوگا۔ وہ دن قریب ہیں، آنے والے ہیں۔ ہم سب انشاءاللہ یا حضرت کی زیارت کریں گے یا زیارت کرنے کا ثواب پائیں گے، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا جو ہماری محبت اور انتظار میں دنیا سے چلا جائے تو وہ جب محشر میں اٹھے گا تو ہمارے انتظار کی گھڑیاں کاٹتے ہوئے مرنے کی وجہ سے وہ ہمارا دیدار کرنے والا شمار ہوگا۔ بس میرے عزیزوں، میں نے بات اپنی کسی حد تک منزل تک پہنچائی، کسی حد تک مکمل کی۔ بات بہت روشن ہے کہ ہم سب ایک نظریے پر چلنے والے لوگ ہیں، اور نظریے کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ جو آج آپ ذکر اہل بیت اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں، گلے کاٹے گئے ہیں، زندہ دفنایا گیا ہے، دیواروں میں چنا گیا ہے، اور ان سب کا مشترکہ جرم یہ تھا کہ وہ علی علی بولتے تھے۔
یہ مولا کا ذکر بڑی محنتوں بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. اسے آسانی سے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے نہ چکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے. صرف ماں کے شکم میں بچہ سنتا ہے. ہماری ماں کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ مجلسوں میں لے جاتی تھی، اور ہم جب مجلس میں ان کے ساتھ جاتے تھے تو ہم حسین حسین علی علی سنتے تھے. اور جب اب دنیا میں آئے ہیں اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کیونکہ سن چکا ہے امام کا نام، تو اب ہم سے یہ نام چھینا نہیں جا سکتا. ہم مر جائیں گے مگر یہ ذکر باقی رہے گا. اور وہ وقت بھی میرے اور آپ کے لیے عزت کا وقت ہوگا کہ جب ہمارے خون کے قطرے قطرے سے علی علی کی آوازیں آئیں. عزت ہے اس کے اندر، اپنی جان اس راہ میں دے دینے میں. چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مشہد چلیے. آپ کچھ دیر کے بعد امام رضا کے تابوت کی زیارت کریں گے. اس غریب الغربا کی تابوت کی زیارت ہوگی. جب آپ تابوت دیکھ رہے ہوں گے نا تو خود کو تصور کیجئے گا کہ آپ خراسان میں ہیں، مشہد میں ہیں. جی 2 محرم ہے. دیبل خزائی نے آ کر کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. مولا رضا، مولا صادق، سب سے زیادہ یہ 2 امام ہیں جنہوں نے امام حسین کی عزاداری کو فروغ دیا ہے. سجا سجا کر عزاداروں کو بلا بلا کر حسین سے جوڑا ہے. خاص طور پر ان 2 اماموں نے عزاداری کے بارے میں سب سے زیادہ روایتیں اگر آپ کو ملیں گی نا تو یا امام صادق سے ملیں گی یا امام رضا سے ملیں گی. یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیر لے. کون کہہ رہا ہے؟ امام رضا فرما رہے ہیں اے فرزند شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو زمانے کی پریشانیوں سے رونا نہیں، میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. میں ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں جب پریشان ہونے لگو نا تو ڈھونڈا کرو مجلس کہاں ہو رہی ہے. مجلس میں جا کر چند قطرے آنسوؤں کے بہا دیا کرو، اور پھر یقین کرو جب مجلس سے نکل کر جاؤ گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ امام رضا کا دیا ہوا نسخہ ہے. جی میرے مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ شبیب بتاؤ، اے فرزند شبیب بتاؤ کب گئے تھے تم کربلا میرے جد حسین کی زیارت کرنے؟ تو انہوں نے کہا مولا میں نے زیارت کیے ہوئے ایک مدت گزر گئی. حضرت نے فرمایا نہیں، ہمارے چاہنے والے ہو، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو ہمارے جد کو سلام کیا کرو، اور توفیق ہو جائے تو ہر شب جمعہ چلے جایا کرو، مگر ہمارے جد حسین کو سلام کرنے ضرور جایا کرو. ائمہ اہل بیت اس انداز سے خاص طور پر امام رضا، خاص طور پر امام رضا، امام صادق علیہ السلام کی روایات، امام باقر کی روایات عزاداروں کے لیے خاص طور پر میں ایک جملہ کہوں گا. ہمارے ہاں بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، ان علاقوں کے اندر ہم جب مجلس پڑھتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اونچی آواز سے رونے کا رواج ہے. بعض دوسرے ممالکوں میں اب ہوا ہے، یعنی اب سے 40 سال پہلے ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں 100 سال پہلے بھی تھا یہ اونچی آواز میں رونا. میں نے ایک روایت پڑھی جب کوئی اونچی آواز میں روتے ہوئے کسی کو میرے مولا باقر دیکھتے تھے نا، امام محمد باقر حسین مولا پر بلند آواز سے روتے ہوئے جب امام محمد باقر دیکھتے تھے نا تو مجلس کے فوراً بعد مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اس رونے والے کے لیے دعا کرتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. خاص طور پر امام صادق فرماتے ہیں جب روتی ہوئی آوازیں بلند ہوئی نا تو روتی ہوئی آوازوں کو دیکھ کر سن کر مولا نے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے امر کا احیاء کر رہے ہیں. 2 محرم ہیں. امام رضا کی خدمت میں دیبل خزائی شاعر ہیں مولا رضا کے زمانے کے، آ کر کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے. میرے مولا رضا نے فرمایا ذرا دیبل صبر کرو، رکو. اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزاں کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آکے بیٹھ جائیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ جو ہمارے ہاں مجلسوں میں خواتین کی نشست کا انتظام ہوتا ہے نا، خواتین کی باپردہ نشست کا جو ہم مجلسوں میں انتظام کرتے ہیں یہ امام رضا کی سنت ہے.
فرمایا پردہ آویزہ کرو اور بیویوں سے کہو، اہل حرم سے کہو کہ واقع بیٹھ جائیں۔ ساری بیویاں آ کر بیٹھ گئیں۔ دیبل کو مولا نے اشارہ کیا، دیبل جاؤ مرثیہ سناؤ۔ دیبل آئے ممبر کے اوپر، فرمایا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، اے خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ اے سیدہ جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں۔ اے سیدہ، اب مرثیہ بڑھ رہا ہے دیبل کا، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے سیدہ کربلا آ جائیے، ایک جانب آپ کے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جائیے، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری شہادتیں جب انہوں نے بیان کر دی تو پھر کہتے ہیں، اے فاطمہ، اے بی بی سیدہ، جب کربلا میں سب جگہ رو چکو تو نشیب کربلا میں آ جائیے گا، جہاں آپ کا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ امام حسین کی مصائب دیبل نے نظم کر دیے۔ امام رضا گریہ کر رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے مولا کے چاہنے والے گریہ کر رہے تھے، اور جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا تو امام کی آواز آئی، روتے ہوئے امام نے فرمایا، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور مصرے یہ بڑھا دو کہ اے فاطمہ، اے سیدہ، جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جانا، خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جانا۔ دیبل نے وہیں سے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا مجھے تو نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام رضا فرما رہے تھے، دیبل سے کہہ رہے ہیں یہ کہہ دو، کہا مولا مجھے تو نہیں پتا بی بی کا کون سا بیٹا خراسان میں دفن ہے، کسے غربت میں مارا جائے گا؟ تو امام رضا نے فرمایا، مجھ غریب کو مارا جائے گا، میرے جنازے میں میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے میں میرا خاندان نہیں ہوگا، مجھے غربت میں مارا جائے گا، غربت میں دفنایا جائے گا۔ دیبل نے اس 2 مصروں کو جب بڑھایا نا اور کہا، اے فاطمہ، جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ آ جانا، ان کے جنازے پر آ جانا۔ ابھی دیبل نے یہ مصرع کہا ہی تھا، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور آواز دے کر کہنے لگی، دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے۔ جناب معصومہ سے برداشت نہیں ہوا بھائی کی غربت کا بیان۔ میں ہاتھ جوڑ کر سیدہ سے کہوں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبریٰ پر، تلہ زینبیہ پہ کھڑی دیکھتی رہی، بھائی ذبح ہوتا رہا، کوئی نہ تھا جو زہرا کے بچے کی حمایت کر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ممبر آگے کرو، ششی جی میری بسکوٹ ذرا پکڑیں۔